وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو فرائض ہیں، اس نے ادا کیے ہی ہوں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا کہ یہ مرتبہ اس کو اس کی ماں کی خدمت سے ملا۔ کس کی خدمت سے ملا؟ اس کی ماں کی خدمت سے ملا۔ اس ماں کی خدمت سے ملا جس کی ماں آج زندہ ہو اور اسے کوئی پوچھتا نہ ہو۔ وقت کے صحرا میں تو میرے ساتھ تو چل، پھول بن کر بکھر جاؤں گا میں، یوں تو ہوں بہتے دریا کی طرح، تو پکارے گی تو ٹھہر جاؤں گا میں۔ میرے دوست، زندگی برف کی طرح ختم ہو رہی ہے، اسے قیمتی بنا لو، اور اگر قیمتی نہیں بنا سکتے تو اللہ سے کم تعلق جوڑ لو۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اے علی، ایک شخص آئے گا، اس سے آپ دعا کرانا۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو میرے دوست، اس کو مرتبہ صرف اور صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو فرائض ہیں، اس نے ادا کیے ہی ہوں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا کہ یہ مرتبہ اس کو اس کی ماں کی خدمت سے ملا۔ کس کی خدمت سے ملا؟ اس کی ماں کی خدمت سے ملا۔ اس ماں کی خدمت سے ملا جس کی ماں آج زندہ ہو اور اسے کوئی پوچھتا نہ ہو۔ لوگوں پہ ٹائم نہیں ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا، اس کی خدمت تو دور کی بات ہے، رابطہ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ فرمایا آخری کی نشانیاں، قیامت کی نشانیوں سے کیا نشانی ہوگی؟ بولا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ عورت ہے۔ عورت ہے۔ اللہ نے اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو ماں کے پیروں میں نہیں دیتے۔ لوگوں نے ایک علماء کرام سے ایک بات سیکھ لی جو صحیح ہے، فرمایا کہ جی عورت کے ذمہ نہیں ہے میری ماں کی خدمت کرنا۔ او بھائی یہ تو بالکل صحیح ہے، پر یہ بھی تو بتاؤ تیرے ذمہ تو ہے، تو کہاں مر گیا؟ تو نے اپنی ماں کی خدمت کتنے کی؟ صرف شیشے میں اپنا آئینہ دیکھ لو۔ اور باپ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، میں نے اپنے باپ کی کتنی خدمت کی، آپ اپنے باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں، اسے آپ دیکھ لیں۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائی۔ حقوق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہر حال میں معاف کر دوں گا اگر آپ نے ایک سچے دل سے توبہ کی۔ حقوق العباد کے بارے میں کہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا۔ تو لہذا اپنی زندگی میں غور کریں حقوق العباد کے لیے۔ السلام علیکم۔